السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کئی دنوں سے ایسے پیرنٹس ای میلز بھیج رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور اس میں ایک کامن کویشچن یہ ہے کہ ہمارے بچے جو پیٹ میں مثال کے طور پہ دوران حمل انتقال ہو گیا اور وہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تھا۔ دیکھیں جی، دا باٹم لائن از کہ اس کے اندر چونکہ روح نہیں آئی تھی، صرف وہ جسم تھا، اس لیے چونکہ روح نہیں ہے تو اس لیے اس کے اندر چونکہ روح پھونکی ہی نہیں گئی تھی، اور قیامت کے دن روح جسم کے ساتھ جاندار کی صورت کے اندر اٹھا کھڑا کیا جائے گا جو ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تو یہ بچہ تو ابھی اس سٹیج پر پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس میں روح پھونکی جاتی۔ تو دوران حمل کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ روح پھونکے جانے کے بعد کا معاملہ ہے۔ صرف خالی جسم کا کیا ہے، وہ تو ابھی فارمیشن میں ہے۔ جب تک روح نہیں پھونکی جاتی تب تک وہ انسان نہیں ہے، وہ تو بس ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو اس لیے دوران حمل جو انتقال ہو جاتا ہے وہ اس پیریڈ تک پہنچ جائے کہ روح اس میں پھونک دی جائے، تو اس کے بعد وہ قیامت کے دن جسم اور روح کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر صرف جسم اور روح ہی نہ ہو تو وہ تو ابھی انسان ہی نہیں ہوا، انسان ہونے سے قبل چلا گیا، بشریت پر پہنچا ہی نہیں ابھی وہ تو ابھی جسد خاکی تھا بس۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کویسچن۔ آج ہم اسی ضمن میں صبر کے باب میں جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے کہ اے ایمان والوں خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر اور مقامات پر بھی صبر کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بھی کہا ہے، اور بشارت سنا دیجئے میرے پیارے نبی صبر کرنے والوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان کریں گے تمہارا۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم امتحان کریں گے کبھی خوف سے، کبھی فاقے سے، کبھی مال اور جان میں، کبھی پھلوں کی کمی سے، یعنی آلائش و آسائش و آرائش زندگی میں کمی سے۔ اور اے پیارے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ صبر کرنے کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اس رنج کا اور غم کا شکار ہوتے ہیں، تو آئیے آپ کو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایک واقعات سنا دیتے ہیں۔ آئی نو یہ واقعات جو ہیں یہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان کو صبر کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ میرے پیارے نبی کی اسوہ حسنہ میں تم تلاش کرو تمہاری زندگیوں کے پرابلمز کے سلوشنز، حضور کی اسوہ حسنہ میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے، ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا، چاہے وہ حضرت قاسم ہوں، چاہے حضرت عبداللہ ہوں کہ حضرت ابراہیم ہوں۔ 3 بیٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، اور وہ بھی ایسا وقت کہ جب ہر طرف سے کفار و مشرکین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی موقع ضائع جانے نہیں دیتے۔ اس وقت آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ اس دنیا سے رحلت فرما گیا۔ اس وقت کفار مکہ نے کیا کیا نہیں کہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، جس میں فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کے جو دشمن ہیں نا وہی جڑ کٹے ہوں گے۔ یہ آپ کو بیٹے نہ ہونے کا طعنہ دیتے۔ ہم تو آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے اولاد دیں گے، اور اس اولاد میں ہم آپ کی آل رکھ دیں گے، حسنین کریمین کی اولاد میں آل محمد ہوں گے۔ ان لوگوں کا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ پھر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میرے سامنے ریاض الصالحین ہے، ریاض الصالحین، اس کی جلد نمبر 1، امام محی الدین ابی زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ
عموماً آپ ان کا نام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سنتے ہیں. آپ نے اسے مرتب کیا ہے. آپ متوفی ہیں 671 ہجری کے. آپ نے اس میں باضابطہ ایک باب قائم کیا ہے صبر کے نام سے، باب الصبر. اس میں حدیث نمبر 29 کے تحت آپ ایک روایت لاتے ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نواسے کے انتقال کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو ایک پیغام ہے. روایت آپ سے ذکر کرتا ہوں، راوی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ میرے لڑکے کی نزع کا وقت ہے، یعنی کہ بس جان نکلی جاتی ہے، آپ تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا اور فرمایا کہ جو کچھ خدا نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو کچھ اس نے زیادہ کر کے دیا وہ بھی اسی کا تھا. کمال، ایک زبردست جملہ ہے یہ، بہت ہی خوبصورت جملہ. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس جو کچھ رہ گیا ہے وہ تمہارا ہے اور جو لے لیا وہ رب کا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سارا کچھ تمہارا ہے اور رب کو لینے کا حق ہی نہیں. جب انسان ان دو معاملات میں پھنس جاتا ہے نا، یہ جو دو جملے میں نے آپ سے کہے ہیں، تو وہ شکوہ شکایت بھی کرتا ہے اور صابر بھی نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے یہ تو چیز میری تھی، یہ چیز تو میری تھی، یہ مجھ سے لے لی گئی. اصل میں اسے خبر نہیں کہ چیز تمہاری تھی نہیں، تمہارے پاس تو رکھوائی گئی تھی ایک مدت معین تک، پھر تم سے لے لی گئی. یہ تو امانت تھی. تمہاری اولاد تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں، یاد رکھو. اس لیے حضور نے تمہیں چرواہا کہا ہے. چرواہے کے پاس جو بکریاں ہوتی ہیں وہ ان کا مالک نہیں ہوتا، ان کا رکھوالا ہوتا ہے. اگر چرواہا شام کو لوٹے اور مالک کے گھر بکری نہ دے اور کہے کہ دن بھر تو میں رکھتا ہوں تو میری ہو گئی، تو مالک پھر اس چرواہے کو اگلے دن کیا کرے گا؟ نوکری سے نکال دے گا. ہم تو نوکری کر رہے ہیں اس رب تعالیٰ کی، ہم عبد ہیں اس کے، غلام ہیں اس کے. اس نے اپنی کچھ چیزیں ہمارے پاس بطور امانت رکھوائی ہیں کہ یہ میری چیز ہے، رکھو، امانت میں خیانت نہ کرنا، روز جزا کے دن حساب لوں گا. سمجھ آئی بات؟ ہم تو اپنی سمجھ کے بیٹھ گئے، وہ ہے ہی نہیں ہماری. تو اس لیے کیا کہا میرے پیارے نبی نے کہ جو کچھ لے لیا وہ بھی اسی کا تھا، اور جو کچھ زیادہ کیا وہ بھی اسی کا ہے. تم اپنا نہ سمجھنا کہ کچھ تمہارا بھی ہے، تم تو غلام ہو. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اور ہر ایک چیز کی خدا کے ہاں ایک مدت معین ہے. کچھ لے لے یا کچھ زیادہ کرے تو ایک دن پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب پڑھ لیا تو پھر شکوہ کیسا؟ ہاں دل میں غم ہے، آنکھ نم ہے، پر پھر بھی کہتا ہوں الحمدللہ. پھر بھی کیا کہتا ہوں؟ الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم میں کون ہے جس کو غم نہیں ہے؟ آج بھی سوچتا ہوں کہ والد صاحب چند لمحوں میں چلے گئے زندگی سے. کل رات بات ہوئی عشاء کے بعد، صبح فجر پر وہ موجود نہیں تھے. ایک عجیب، کوئی بیمار بھی نہیں تھے، صحت مند تھے. آج بھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اس بات کو 14 سال گزر گئے. لیکن غم تو ہے، لیکن پھر جب غم ہوتا ہے تو انسان اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، انہیں ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے غم سے وہ وہاں پہ ہمیں یاد کرتے ہوں گے. نہیں، چاہتے ہو کہ وہ تمہیں یاد کریں اور اچھے طریقے سے یاد کریں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. وہ یاد کریں اور غم میں یاد کریں تو پھر وہی ہے کہ روتے رہو اور ان کے لیے کچھ نہ کرو. روتے رہو اور کچھ نہ کرو تو پھر وہ وہاں غم میں ہوں گے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری یہاں آنکھ کیا بند ہوئی، انہوں نے تو آنکھیں ہی پھیر لی. بس وہاں روتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ کرتے نہیں. ان کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان کے لیے دعا کرو، ایصال کرو،
اس میں ان کی خوشی میں خوش ہو کہ آج ہم نے اتنا انہیں تحفہ پہنچا دیا اللہ کے حضور، اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اس طرح خوش رہنے کی کوشش کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات آپ کو سمجھائی ہے اور مجھے سمجھائی ہے کہ ہر ایک چیز کی خدا کے ہاں ایک مدت معین ہے، تم کو صبر کرنا چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور ہم صبر نہ کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ حضور کہتے ہیں صبر کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہمیں صبر ہی نہیں آ رہا، اور کہتے ہیں نبی سے محبت بھی ہے، اللہ سے محبت بھی۔ اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں بشارت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے چاہیے۔ وہ اپنے تمہارے تھے ہی نہیں، بس وہ ایک مدت معین تک تمہارے پاس تھے، کسی حکمتاً تمہارے پاس رکھے تھے، اب تم سے وہ حکمتاً لے لیے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ علام الغیوب، رب تعالیٰ کی ذات وہ جانتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم کو صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ میں ایک ایک جملے کو اتنا توڑ توڑ کے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ اکتا بھی جاتے ہیں، سر آپ اتنی طویل گفتگو کیوں فرماتے ہیں؟ میں کہا ہم یہاں پر ان چینلز کی طرح بس ایک حدیث پڑھی اور آگے نہیں بھاگ جاتے۔ ہمارے ہاں ہم حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہے کہ بس پڑھا اور نکل گئے، ابھی تک پڑھتے نکلتے ہی تو آئے ہیں۔ یہ تو باغ ہیں پھولوں بھرے، ان سے جتنے گلدستے چاہے بناتے چلے جاؤ۔ ہم تو یہی خیال رکھتے ہیں کہ یہ تو میرے نبی کی باتیں ہیں، انہیں جتنا کھول کھول کر بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ تو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا فرمایا میرے پیارے نبی نے؟ کہ اسی کا تھا، اللہ کا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات اس نے لے لیا۔ تیسری بات جو کچھ زیادہ کیا اسے وہ بھی اسی کا تھا، وہ بھی اس نے جب چاہا لے لیا، کیونکہ ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور اللہ تمہیں تمہارے صبر کا ثواب دے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا صبر رائے گاں جائے گا۔ اس کے بعد صاحبزادی نے پھر پیغام بھیجا اور قسم دے کر کہا کہ ضرور تشریف لائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت زید ابن ثابت اور کچھ اور صحابہ کرام بھی تشریف لے چلے۔ کتنے جلیل القدر نام ہیں نا، میرے پیارے نبی کے صحابہ کے نام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی صاحبزادی کے مکان پر پہنچے تو لڑکے کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے کی جان بے قرار تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ غم کا اظہار کرنے کی تو اجازت ہے، واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گریبانوں کو چاک کرنا، یہ ماتم کرنا، سینے پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، یہ مرثیے پڑھنے، یہ ساری چیزیں ان کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کام آپ کو صبر سے دور کرنے والے کام ہیں۔ تو آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا تو بے اختیاری ہے۔ اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ان بے اختیاری امور کے اوپر پکڑ نہیں رکھی۔ لیکن اس وقت پھر بندے کا کام یہ ہے کہ لوٹ آئے اپنے رب کی طرف اور پلٹ آئے اور کہے کہ باری تعالیٰ جس وجہ سے غم زدہ ہوں میری غم کو دور فرما، اور جس کے لیے غم زدہ ہوں اسے راحت عطا فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟
فرمایا یہ رقت قلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤں حضرت سعد پر کہ میرے نبی کی ایک ایک ادا میرے صحابہ دیکھتے اور چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد سمجھ میں آ جائے، اسے اپنا لیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رقت قلب ہے، یہ تمہارے دل میں، تمہارے اندر جو اللہ نے ایک محبت اور رحمت کا معاملہ رکھا ہے نا، وہ محبت جب جوش مارتی ہے تو پھر آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے ٹپکتی ہے، کبھی خوشی میں کبھی غم میں، تو یہ رقت قلب ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں سے جس میں چاہے یہ رحمت کا مادہ اللہ رکھ دیتا ہے۔ تو اگر تم اپنے دلوں میں رحمت پاتے ہو نا، اپنے دلوں میں اپنے رشتوں کی تڑپ پاتے ہو، تو اسے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تم نے تیر مارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت ہے کہ تمہارے دل میں پتھر نہیں دل ہے، کہ تم تڑپتے ہو کسی کے لیے، تمہارے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جس میں چاہا یہ رحمت کا مادہ رکھ دیتا ہے، اور اللہ بھی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ بھی اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے، تو رحم کرو، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو، ایک دوسرے کے اوپر مرسی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کا معاملہ رکھو، یا عداوتوں کا معاملے نہ رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت میں بہت سارے موتی چھپے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے جو ان کنٹرولڈ ہوتی ہے، اور اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اور شکوے سے بچانا، اور رب تعالیٰ کی حضور میں دعا کرنا اور اس سے رجوع کرنا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ان ایکسپلینیبل معاملہ ہے، الفاظ اسے بیان نہیں کر سکتے۔ جو غم سے گزرا ہے وہ غموں کو جانتا ہے۔ میں آپ سے اس لیے باتیں کر رہا ہوں کیونکہ ان غموں سے ہم سب گزرے۔ نہ میرے لیے سب سے بڑا غم 14 سال گزرنے کے باوجود، مطلب میرے اپنے قریبی رشتوں میں والد صاحب کی جانے کا غم آج بھی تڑپا دیتا ہے، آج بھی تڑپا دیتا ہے۔ جیسا جیسا وقت گزر رہا ہے اس کی تڑپ میں ایک شدت آتی چلی جاتی ہے۔ بعض معاملات میں زندگی کے جیسے انسان ایکسپیرینس کرتا ہے نا لائف کے، تو والد صاحب یاد آتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے قول، ان کی نصیحتیں۔ تو کبھی اپنی پشیمانیاں، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا خبر، آپ نے کبھی غم دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی اپنوں کے بچھڑنے کا غم دیکھا ہے؟ آپ کو کیا خبر؟ یہ بڑی بلنٹ سٹیٹمنٹ ہے میرے بھائیوں۔ کون ہے ہم میں جس نے غم نہیں دیکھا؟ کسی نہ کسی فارم میں دیکھا ہے۔ اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کا ایک غم ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جو سب سے پہلا شخص میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنی زندگی سے جاتے ہوئے دیکھا، وہ ہماری دادی تھی۔ لیکن وہ ایک عرصہ بیمار نہیں، اندھن اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، بوڑھی بھی تھیں کافی۔ وہ ایک گریجول پروسیس بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ کوئی چلا گیا، کوئی نہیں رہا۔ اس سے پہلے سنا تھا، جیسا جب پیدا ہوا تو نہ نانا حیات تھے نہ دادا حیات تھے، تو سنا تھا ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن دادی وہ پہلی شخصیت تھیں جنہیں میں نے اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ ان کی آخری دفعہ زیارت کی۔ آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ لمحات ایسے ذہن پہ نقش ہیں۔ اس دن جب کلو نفس ذائقۃ الموت پڑھا تو سمجھ میں آیا اس کا معنی کیا ہے۔ بچپنے کا زمانہ تو نہیں کہوں گا، آپ سمجھ لیں 12 سال کی عمر ہوگی میری، لیکن وہ آیا اس دن
جس طرح اسٹرائک کی مجھے، 12 نہیں تو 13 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی میری، لیکن اس دن وہ آیا ہے مبارکہ، ایسی سمجھ میں آئی کہ پھر I don't know. Again, I don't have words to explain myself. The bottom line is, یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے نا آج، یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے، جو ریاض الصالحین کی جلد نمبر 1 اس کے اندر صبر کے باب میں حدیث 29 آتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو ریفرنسز کہاں سے ہیں اور ریاض الصالحین میں آگے ریفرنسز کہاں سے ہیں، تاکہ بات واضح ہو. کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں سر آپ نے بات کی، اس کا کوئی ریفرنس بھی تو ہوگا. اور آپ جانتے ہیں جو لوگ چینل سے جڑے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جب بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہوں اس کا ریفرنس ساتھ آپ کو ضرور دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن کے جو بچھڑ گئے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو چلے گئے ان کی اللہ مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی میرے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، دادی دادا کی بھی مغفرت فرمائے، نانی نانا کی بھی مغفرت فرمائے، اور جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ میرے بھی سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، آپ کے بھی سارے رشتہ داروں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو رہ گئے ہیں پیچھے ہم سمیت اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. کہ اللہ معاف کر دے مومن مردوں مومن عورتوں، مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو، ان کو بھی جو زندہ ہیں اور ان کو بھی جو زندہ نہیں ہیں. بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی غفار ہے، اور تو ہی عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، تو ہی ستار ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی تو ہے اور مہربان تیری ہی ذات ہے باری تعالیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.